رمضان کا مہینہ گزرا، اب نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے، پورے دن روزے کی حالت میں بھی ہے، نمازیں پڑھنا بھی آسان، تلاوت کرنا بھی آسان، ذکر و اذکار کرنا بھی آسان، نوافل پڑھنا بھی آسان، سارے کام رمضان کے مہینے میں آسان۔ لیکن رمضان کا مہینہ چلا گیا، نمازیں بھی چلی گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو گئی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ذکر و اذکار کرنا بھی بند ہو گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، تسبیحات پڑھنے والے بھی ختم ہو گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، ساری عبادتیں جو ہوتی تھی وہ ساری عبادتیں بند ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری عبادتیں بھی موقع اور محل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ایمان کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ایمان کے مطابق ہوتی تو چاہے کوئی سا مہینہ ہو، کوئی سا دن ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر معاملے میں اور ہر مسئلے میں کوشش کریں گے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق سکھا گیا اور رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ جب رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں اٹھنا آسان ہے تو پھر عام دنوں میں ہمارے لیے اٹھنا مشکل کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے گیا، باوجود اس کے کہ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو رمضان کے علاوہ ہمارے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا مشکل کیسے ہو گیا؟ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے گیا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے، تو رمضان کے بعد کے دنوں میں قرآن کی تلاوت ہمارے لیے مشکل کیسے ہو گئی؟ ہم اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے ایمان کو پرکھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کس دراہے کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان پر فیصلے ہوتے ہیں اور ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد اور نصرت اور حمایت کے وعدے کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ہماری امت پر اور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ ایمان پر صبر کرنے والے ہوں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑا ہو، جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑا ہو، جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے، ایسے ہی ہماری امت پر ایک ایسا دور آ جائے گا کہ ایمان پر صبر کرنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑا ہی مشکل کام ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا کہ ایسے وقت میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے بشارت ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مشہور حدیث ہے صحیحین کی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہماری امت کا حال یہ ہو جائے گا کہ چاروں طرف سے دشمنوں میں سے بعض لوگ ایمان والوں میں سے ایمان والوں پر چاروں طرف سے ایسے حملہ کریں گے اور دشمن آپس میں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور چاروں طرف سے دشمن ایمان والوں پر حملہ کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی کم ہو جائے گی؟ صحابہ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہماری تعداد تو تھوڑی سی ہوتی ہے، جس میدان میں بھی ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو فتح عطا فرما دیتا ہے، شاید قیامت کے قریب کے ایمان والوں کی تعداد ہم سے بھی کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ ان کی تعداد کا عالم تو یہ ہوگا کہ جیسے دریاؤں میں اور سمندروں میں پانی ہوتا ہے اس طرح سے ان کی تعداد ہوگی، لیکن ان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے سمندر کے کنارے پر یا نہر کے کنارے پر یا تالاب کے کنارے پر جھاگ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس جھاگ کے مانند ان لوگوں کی حالت ہوگی، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت پیدا ہوگی، وہ دنیا کو پسند کرنے لگیں گے اور مرنے کو ناپسند کرنے لگیں گے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ شاید دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اور ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اور ان کے دل سے یہ خیال نکل جائے گا کہ دنیا بھی فانی ہے، تم بھی فانی ہو اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے،
من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ. یہ احساس دلایا گیا کہ یہ اپنے دلوں میں یہ احساس پیدا کرو کہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں. ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں. ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب اللہ کی عدالت میں دینا ہے اور ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے اور ہم کس راستے پر کھڑے ہیں. موت بھی آنی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے. اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. کہ دنیا کے حالات اور دنیا کا فتنہ، دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ایمان والے جو اصل ایمان والے تھے وہ کل بھی ثابت قدم تھے، آج بھی ثابت قدم ہیں اور قیامت تک ثابت قدم رہیں گے. ان کے قدموں کو نہ کوئی پہلے اٹھا سکا ہے اور نہ قیامت تک ان کے قدموں کو کوئی ہلا سکے گا. شرط یہ ہے کہ سچے پکے مومن اور مسلمان بن جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اور قیامت تک اس پر صحیح معنوں میں جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.